اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ اچھا، اب بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ نے کہا ہے کہ تم عورتوں کی چالیں بہت عظیم ہوتی ہیں، یہ اللہ کا قول نہیں ہے، یہاں ساری اسپیچ جو ہے وہ عزیز مصر کی چل رہی ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ یوسف اس معاملے سے درگزر کر، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل خطا کار تھی۔ اب اس نے کہا بھائی چلو قصہ ختم کرو۔ بیوی سے کہا کہ فالٹ تمہاری ہے، تم نے یوسف کو ٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی اور جھوٹا الزام لگایا۔ اس پر وہ کہہ رہے، خفا ہو رہے، واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ یہ احساس ہی نہیں جھلک رہا ان الفاظ سے اس شخص کے کہ بہت ہرٹ ہوا ہے یا بہت غصے میں ہے، یہ احساس نہیں جھلک رہا۔ شاید خود اس کو احساس سوچا۔ دیکھیں اب ذرا سا ہمیں اس کے بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ اس قدر لوک وارم ری ایکشن کیوں ہوا؟ گھر میں بیوی زنا کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے، سارا ایویڈنس اسٹیبلش ہو گیا ہے، اور وہ بھی گھر کے غلام کے ساتھ یہ کام کر رہی ہے۔ شریف النفس مرد ہوتا، غیرت مند ہوتا، کیا حال ہوتا اس کا بتائیں، کیا جذبات ہوتے اس کے۔ بالکل کول ہے یہ۔ کیا ریزن ہے اس کا؟ اس کے ریزنز بہت ہو سکتے ہیں۔ ریزنز یہ ہو سکتے ہیں کہ خود اس کے اندر غیرت ہی نہ ہو، جیسے بھی ہم نے بات کی، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جو اس بات کی فکر نہ کرے کہ گھر کی خواتین کا کردار کیسا ہے، کون آ رہا ہے، کس سے مل رہی ہیں، کوئی فکر اس کو نہیں ہے کہ جو خواتین ہیں گھر میں وہ بد کرداری کی طرف، زنا کی طرف مائل ہو رہی ہیں، کون کس کردار اخلاق کا مرد کس بری نیت سے ان سے ملنے آ رہا ہے، وہ فکر نہیں کرتا۔ حالانکہ مرد کون ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، محافظ ہیں، نگران ہیں، وہ کوئی ذمہ داری ادا نہیں کرتا۔ ایسے مرد کو حدیث میں دیوس کہا گیا ہے۔ دیوس، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں اس کی طرف کہ خود کتنا بے غیرت تھا یہ۔ چلیں ایک بات تو یہ کہ اس کے اندر غیرت ہی نہیں، اور دوسری اور کیا باتیں ہو سکتی ہیں جو ٹوٹل یہاں تصویر ہمارے سامنے آئی ہے، وہ یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اس شخص کا اپنا کریئر، اپنی مصروفیت۔ دیکھیں یہ جو کردار یہاں پر آیا ہے نا عزیز مصر کی بیوی کا، یہ صرف دو طرح کی عورتوں کا یہ کردار ہو سکتا ہے، اونلی ٹو ٹائپس، یا نگلیکٹڈ یا بد فطرت، یا فرسٹریٹڈ ہے یا ہے بد فطرت، ٹھیک ہے۔ اچھا بعض دفعہ میاں یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کو خوبصورت لباس لا کر دے دیے، ہم نے اس کو قیمتی زیور دلا دیا اور بس اس کو خوش ہو جانا چاہیے ان کھلونوں کے ساتھ۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ لباس جب پہنے گی اور جب وہ زیور پہنے گی تو پھر وہ کیا چاہے گی؟ شوہر کی توجہ، وہ شوہر سے تعریف چاہے گی، وہ کمپلیمنٹ چاہے گی، وہ شوہر کے ساتھ اپنا تعلق چاہے گی، اور یہ اس کا حق ہے کہ اس کو اس کا ازواجی حق دیا جائے اور اس کو توجہ دی جائے اور اس سے محبت کی جائے اور اس کو احساس دلایا جائے کہ تم بہت خوبصورت ہو اور تم میرے لیے بہت قیمتی ہو۔ یہ فطرت ہے عورت کی، ہمیں اور آپ عورت ہیں، ہمیں پتہ ہے، اور اگر ہم شادی شدہ ہیں تو ہم کو اچھی طرح پتہ ہے یہ بات کہ ہم اپنے منہ سے نہیں کہتی، لیکن جب ہم تیار ہوتی ہیں ہم چاہتی ہیں سب سے پہلے شوہر نوٹس کرے اور میری تعریف کرے، ایک انسان کو سیٹسفیکشن ملتی ہے اندر سے۔ تو کیا پتہ ان چیزوں کی کمی ہو اس میرج کے اندر جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے۔ اور پھر دیکھیں نا، وی کین فل اے لاٹ ان دا بلینکس، اللہ نے ڈیٹیلس تو نہیں دی۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو بہت پیسے والے مرد ہوتے ہیں پھر یہ کیا کرتے ہیں، یہ بہت کم عمر کی خوبصورت عورتوں سے شادی کرتے ہیں
40 سال کا فرق ہوتا ہے، 50 سال کا فرق ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں آج کل؟ ٹرافی وائفز. ٹرافی وائفز ہوتی ہیں نا بس ایک ڈسپلے کے لیے کہ ان کے ہاتھ کے اوپر وہ اپنا ہاتھ رکھ کر کسی فنکشن میں جا رہی ہیں. صرف اس مقصد کے لیے وہ شادی کر لیتے ہیں اور ان کی نہ خواہشات پوری کرتے ہیں، نہ ان کو توجہ دیتے ہیں، نہ ان کی شہوات کو سیٹسفائی کرتے ہیں، تو وقت بھی نہیں دیتے. اور کیا پتہ اس کے اندر یہ گلٹ بھی ہو یہاں پر کہ میں نے خود ہی تو اس کو اتنا نگلیکٹ کیا ہوا ہے. اگر یہ سارا جو 16 سنگھار تھا اس کا اگر شوہر ہی توجہ دے دیتا تو ہو سکتا ہے اگر یہ عورت دیکھیں اگر بد فطرت نہیں تھی نا تو پھر یہ ایسی حرکتوں پہ کیا پتہ آمادہ نہ ہوتی. لیکن جو اس کا یہاں پر طریقہ ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کی بھی کوئی نہ کوئی فالٹ ہے یہاں پر، قصور اس کا بھی. کیا پتہ گلٹ ہو اس کے اندر کہ ہاں واقعی میرا بھی قصور ہے، یا اتنا زیادہ اپنے کریئر میں پھر وہ اتنا زیادہ میٹنگز کے اندر یا اپنے دوروں میں مصروف ہو جاتے ہیں بعض دفعہ مرد، اور جتنے وہ کریئر میں اونچے جاتے ہیں، جتنی بڑے عہدے پر بڑی پوسٹ پر جاتے ہیں، اتنا ہی کم وقت ہوتا ہے بیوی کو دینے کا. دنوں گھر نہیں آتے، ٹائم نہیں دیتے اس کو. کیا پتہ اس کا بھی یہ سارا معاملہ ہو، یہ بھی اتنا مصروف ہو، اس کو پتہ ہے کہ میں نے بھی اس کو اچھی طرح سے نگلیکٹ کیا ہوا ہے. تو لہٰذا اس کو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا لوک وارم اس کا ری ایکشن ہے. کوئی اس کو میگنانیمیٹی کا احساس نہیں ہے کہ کتنی بڑی بات ہوئی ہے. بالکل جیسے وہ کوئی نقصان نہ ہو گیا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، شاید اس پہ بھی زیادہ مرد خفا ہوں گاڑی کے ایکسیڈنٹ کے اوپر. ایسے کہہ رہے چلو کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی نا، چلو سوری کہو تم یوسف کو، پیچ اٹ اپ، دونوں آپس سے معاملہ ٹھیک کرو اپنا. غلام کو بھی نہیں کھونا، بھائی اتنا قیمتی غلام ہے، اتنے دن کا ٹرین ہو گیا. کین یو امیجن؟ ابھی آگے ہم دیکھیں گے کوئی اور ہوتا اول تو غلام کو فارغ کرتا کہ بھئی تو جائے یہاں سے. نہیں، وہ بھی اسی گھر میں موجود ہے، بیگم صاحب بھی اسی گھر میں موجود ہیں، تھنگز آر ایز یوزول، اسی طرح معاملہ آگے بھی چل رہا ہے سارا. کوئی اس کو انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ کسی طرح سے قوام بنے اپنے گھر کا. ایک اور چیز جو یہ کہا اس نے اپنی بیوی سے کہ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ. اچھا جناب، اس سے دیکھیں، اور اس کو بالکل آپ آج ماڈرن دور سے بھی اس کو آپ ریلیٹ کر سکتی ہیں. آج کل کے دور میں بے حیائی ہے کہ نہیں ہے؟ 100% ہے. لیونگ ٹوگیدر کوئی ایشو ہے؟ کوئی ایشو نہیں ہے، بالکل ایکسیپٹیڈ ہے، بلکہ ایکسپیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہومو سیکشولیٹی کوئی ایشو ہے؟ کوئی ایشو نہیں ہے. تو ہر طرح کی ہم دیکھتے ہیں فحاشی، بے حیائی، سب کچھ موجود ہے. ایوری تھنگ از اوکے. ایک چیز کی اجازت نہیں ہے کہ شادی کے بعد عورت یا مرد ایکسٹرا میرٹل افیئر میں انوالو ہو. اس کو نہیں برداشت کرتے، ہے نا. ہم تو شادی کی بات کر رہے ہیں. اگر وہ ایز اے کپل لیونگ ٹوگیدر بھی شروع ہو جاتا ہے ان کا، تو ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں، پھر بھی اب کیا ہوتا ہے کہ بس اب جو ہے وہ آپ جو ہے وہ فیڈیلٹی سے کام لیں گے، اب وفاداری ہوگی. جو ہو چکا سو ہو چکا، اب کسی عورت سے افیئر نہیں ہونا چاہیے، اب کسی مرد سے افیئر نہیں ہونا چاہیے. یہ فطرت اتنی تو آج بھی موجود ہے. اور یہ وہ زمانہ تھا آج سے ہزاروں سال پہلے کا. یہ مسلمان نہیں تھے، اللہ جانے کیا دین ہوگا، موسٹلی شرکی ہوگا. اوبیسلی مصر میں تو مشرکی ہوا کرتے تھے، جو بھی تھا. لیکن ان کو پتا تھا کہ پوسٹ میرٹل افیئر بہت بری بات ہے، اس سے معاشرے کی جڑ ہل کے رہ جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ تم اپنے خداؤں سے معافی مانگو. ظاہر اللہ کا ذکر تھوڑی کر رہا ہے کہ اللہ سے معافی مانگو. جو بھی ان کی گاڈیسز ہوں گی، کہا چلو جاؤ میک اٹ اپ، ریپینٹ کرو، قصور تو تمہارا ہی ہے. تو اگر ہم ذرا سے ان کے پیچھے جھانکیں تو آج کل بہت کچھ ہمیں ان کی جھلک اپنے معاشرے کے اندر نظر آئے گی. اور اس میں پھر ہم کو دیکھنا ہے کہ واقعی بعض دفعہ قصور مردوں کا بہت ہوتا ہے. تو مردوں کے لیے بہت بڑا سبق اس لیسن میں، سارے اسباق عورتوں کے لیے نہیں ہیں. سبق ان کے لیے یہ ہے کہ اپنی بیویوں کو آئی لو یو کہنا سیکھیں، ان کی تعریف کریں، اور ان سے فرمائش کریں کہ تم ڈریس اپ ہو کے دکھاؤ مجھ کو، تم فلاں ڈریس پہنو، آج تم یہ زیور پہنو. ان کو لے کر جائیں اور ان کی جو بھی ازواجی خواہشات اور ازواجی حقوق ہیں ان کو اچھی طرح سے جتنا اپنے بس پڑتے ادا کر سکتے ہیں ان کو ادا کریں. اس لیے کہ پھر یہ تمام چیزیں، تمام خواہشات بھوک کی طرح ہوتی ہیں. اگر جائز طریقے سے پوری نہیں ہوتی تو ناجائز کی طرف پہ دھیان جانا شروع ہو جاتا ہے. دھیان بھٹکا کیوں اس عورت کا؟ بیٹا کہتے کہتے آخر یہ کس لیول پر کیوں چلی گئی؟ ینگ ہوگی، میاں بہت بڑی عمر کا ہوگا، یہ سارے فیکٹر جو ہیں میں بھی اپنی جگہ ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے.
چلیں اب آگے ترجمہ کر لیں.